یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں. تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وقر ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کان یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے. پیچھے احرام کی پابندیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے. آگے آ رہا ہے کہ سمندر کا حلال ہے. تو یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق تم کھا سکتے ہو. اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ یا تابعین میں کسی سے ثابت تو ہوتا نا کہ مچھلی کے علاوہ انہوں نے کچھ کھایا ہے. کوئی ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے، اسلاف میں جو معتدبی اسلاف ہیں، جو علم میں مشہور ہیں، کبھی مچھلی کے علاوہ کچھ کھایا انہوں نے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو شکار پر پابندی ہے، ان پابندیوں کا اطلاق خشکی کے شکار پہ ہوتا ہے، پانی کے شکار پر نہیں ہوتا. یعنی آپ احرام کی حالت میں، سمندری سفر بہت ہوتا تھا نا حاجیوں کا، تو اس میں آپ سمندر کا شکار کر سکتے ہو، اس سے آپ دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس سمندر کا مردار ہمارے لیے حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا مردار نہیں ہے، اس سے مراد مخصوص مردار ہے جس کو مچھلی کہا جاتا ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل حدیث ہی ہے، صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد. دیکھو قرآن میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے، ہر طرح کا مردار اللہ نے حرام کیا ہم پر. پھر قرآن میں یہ بھی آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، تم پر خبیث چیزیں حرام ہیں. تو ہر طرح کے خبائث کیا ہیں؟ حرام ہیں. سمندر کی مخلوق کو علی الاطلاق جائز قرار دے دیا جائے تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ چائنیز بھی نہیں کھائیں، وہ گورے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، گورے نہیں کھاتے وہ چیزیں، چائنیز بھی نہیں کھائیں گے. تو اہل اسلام کیسے کھائیں گے جو اتنے، جن کی تباہی میں اتنی پاکیزگی ہے، جو جانور بھی حلال جانور بھی ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے کہ گندگی نکل جائے. تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. امام حنیفہ کی عادت ہے قرآن کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں، پھر حدیث میں اس کے حساب سے تعویل کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. پھر دیکھو قرآن جب خشکی کے جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے نعمت کے طور پہ تمہارے لیے حلال ہیں، پرندوں کے گوشت کا تذکرہ کرے گا. قرآن گائے کا تذکرہ، اونٹ کا تذکرہ، بکرے کا تذکرہ، دمبے کا تذکرہ. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اونٹ کا الگ تذکرہ، گائے کا الگ تذکرہ، اتنے سارے جانوروں کا. سمندر میں جب اللہ سمندر میں کھانے کی نعمت کا بیان کرتا ہے تو مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. مچھلی کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور نبی نے فرمایا دو مردار حلال ہے ہمارے لیے، ایک ٹڈی اور مچھلی.
تو اس سے پتہ چلتا ہے سمندر میں صرف دو چیزیں ہمارے لیے مستثنا کی گئی ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ پھر بھی اگر اسماعیل بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو کائنڈلی میں ایک سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کھائیں کیکڑا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ ہم پہ یہ نہ کریں کہ یہ لوگ ان کے پاس دلائل نہیں۔ یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی اپنی بیوی کو جھینگا کھانے دے رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اتنے سارے دلائل ہو کے بھی۔ تو اگر آپ پھر اس کے قائل ہیں نا کہ تمہارے لیے سمندر کی مخلوق حلال ہے، تو پھر ہر مخلوق سوائے مینڈک، مینڈک مستثنا ہے حدیث، مستثنا کا مطلب یہ کہ مینڈک کے بارے میں تو صراحت ملتی ہے کہ ناجائز ہے وہ۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کو علی الاطلاق لیا جائے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، تو پھر مینڈک بھی حلال ہونا چاہیے، لیکن مینڈک کا بارے میں تو چونکہ پوچھ لیا تھا نبی سے سوال، تو اس لیے آپ نے فرمایا حرام ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ مچھلی کے علاوہ میں آتا ہے۔ تو اگر ہر مخلوق حرام ہے، حلال ہے نا، تو قرآن کہتا ہے خبائث تم پر کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو ان خبائث میں مگرمچھ بھی ہے، ان خبائث میں کچھوا بھی ہے، سمندری کچھوا، دریائی کچھوا، مگرمچھ، سمندری دریائی مگرمچھ، یہ سب زیادہ ٹائم پانی میں گزارتے ہیں۔ تو میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں مگرمچھ کے قریب ہی ہمارا کیمپ تھا، ترستے تھے کبھی تو ہمیں اپنی زیارت کرا دے، ہم اتنی دور سے ٹکٹ کرا کے آئے ہوئے ہیں، اندر ہی پڑا رہتا ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے بس، پھر اندر۔ تو پھر مگرمچھ بھی حلال ہے، پھر مگرمچھ کے انڈے بھی کیا ہیں؟ پھر گورنمنٹ کو چاہیے مگرمچھ کے انڈوں کی فارمنگ کرے۔ کبھی آپ مگرمچھ کے انڈوں سے بچے نکلتے ہوئے دیکھ لو، آپ بولو گے بھائی یہ حلال چھپکلی ٹائپ کی چیز ہے، وہ چائنا والے تو کھاتے ہیں آج تک، تو ہم ان پہ اعتراض کرتے رہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حلال ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو اب جب ایک قول انہوں نے لیا تو انہوں نے کہا جب سمندر کی مخلوق حلال ہے، پانی کی مخلوق، تو پھر مگرمچھ اور کچھوے بھی حلال ہے۔ بعض سلفی علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو پھر صرف بات جھینگے یا کیکڑے تک رکے گی نہیں، پھر اس پہ بحث نہ کیا کریں کہ کیکڑا جائز ہے یا نہیں، پھر مگرمچھ اور کچھوے کے انڈوں پہ بات کیا۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ وہ تو گورا نہیں کھاتا انگریز۔ اچھا، جو حلال و حرام سے متعلق تعلیمات ہے نا کھانے پینے کی، وہ اہل کتاب میں مشترک ہیں، اسلام، یہودی اور عیسائی، ان میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، سوائے چربی کے جو اللہ نے یہودیوں پہ حرام قرار دی تھی۔ آپ گوروں کی تاریخ پڑھو، جب تک یہ اہل کتاب تھے یہ بھی سمندر کی مخلوق میں یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، یہ اور اب تک نہیں کھاتے گورے کچھوے وچھوے، اللہ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی ماڈرن ہو گیا ہو۔ جو چیز انگریز نہیں کھا رہا وہ آپ کیسے اسلام میں حلال کر سکتے ہو؟ میں تھائی لینڈ گیا ہوں، وہاں مگرمچھ کا گوشت کھایا جاتا ہے، عجیب سی کراہت آتی ہے، یار یہ درندہ آپ کیسے کھا رہے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو چونکہ درندہ ہے، بھائی پانی کی مخلوق ہے نا، تو پھر یہ فرق کرو، پانی کا درندہ حلال ہے، وہ حلال، پھر شارک مچھلی بھی حرام ہو جائے گی، وہ بھی شکار کر کے کھاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے ایک بہترین بات کر دی، بھائی مچھلی جو مچھلی ہوگی کھا لو، باقی اسے کیا کرو؟ اوائڈ کرو۔ تو یہ قول ایسا ہے کہ جو ایک مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے، جو چل سکتا ہے۔ باقی جھینگے کی جہاں تک بات ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم میں داخل ہے۔ چھوٹا آدمی تقی صاحب سے میں تو نہیں اختلاف کر سکتا، میں بڑے کی طرف اختلاف کو منسوب کروں گا۔ مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے جھینگا کو لغت میں لکھا ہوا ہے مچھلی، جس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو ڈکشنری میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ڈکشنری کا اعتبار نہیں ہے، عوام اس کو مچھلی سمجھتی بھی ہے کہ نہیں سمجھتی۔ آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا وہ۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دیا جائے نا، یہ آسان ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ریڑھ کی ہڈی ہو گئی، یہ سب چیزیں انسان کی گدھے سے ملتی ہیں، تو اتنا دور کا ہے وہ جھینگا۔ ہاں، اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے فقہا کے کہ جہاں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو پھر خود احناف دوسرے فقہ پہ فتویٰ دے دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو۔ تو یہ احناف کا ظرف ہے کہ وہ اپنی رائے پر ایسے قائم نہیں ہوتے کہ بس یہی ہے، تو کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دوسری رائے پہ فتویٰ دیا جائے گا۔ تو اب کچھ ممالک ایسے ہیں جو صدیوں سے جھینگا کھاتے کھاتے ہی بڑے ہوئے ہیں، ان سے پوری قوم سے دنیا چھڑوا دو، جھینگا نہیں چھڑوا سکتے آپ۔ تو وہاں پھر ابتلا، عموم بلوہ بھی ایک شرعی ضرورت ہوتی ہے نا، ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے۔ جیسے حج جب ہم کرنے جاتے ہیں تو بعض چیزیں فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ گروپ کی شکل میں آپ جا رہے ہو، وہاں کچھ شافی ہیں کچھ حنبلی ہیں، تو اب ایک فقہ نہیں چل سکتا وہاں پہ، تو وہاں مجبوری کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ اسی رائے کو، کیونکہ آپ الگ سے گروپ سے الگ ہو گئے اور وہ الگ، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ چل نہیں سکتے نا بھائی، بیگم کس تو کیکڑا پکا کے کھا لے، لیکن آپ گروپ کے ساتھ جا رہے ہو کہ یہ تبلیغ جماعت میں وہ سارے شافی ایک حنفی ہے، وہ نے کھانا ہی کیکڑا پکایا ہے، تو بھوکے تھوڑی مرو گے آپ، یہ کھانا ہی جھینگا پک رہا ہے 2-3 دن سے، پھر تو مجبوری اس اختلاف کا پھر فائدہ اٹھایا جائے گا۔
جہاں ضرورت ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء خود اس میں بتا دیتے یہ ضرورت کی ہے یا نہیں. علماء کا ظرف بہت بڑا ہے، اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہے. جہاں ضرورت اور ابتلا نہیں ہے تو بھائی ایک فقہ کو فالو کرو. دلیل کی دنیا میں امام حنیفہ کی رائے اس میں بہت جاندار. دوسری بات یہ کہ امام حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا. جہاں یہ دونوں بھی امام حنیفہ کے ساتھ ہونا، اختلاف نہ کریں، تو سمجھ لو پلڑا یہاں بھاری نہیں بلکہ بہت بھاری ہے. یہ دونوں آپ کے شاگرد بھی اس بارے میں اپنے استاد سے متفق. اس لیے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جب 3 آدمیوں کی رائے جمع ہو جائے یکفی کا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں امام احمد بن حنبل سے. یہ الفاظ نقل کیے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے الجرح والتعدیل، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، ان کا مشہور رسالہ ہے. وہاں انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں امام احمد بن حنبل کی کسی کتاب سے. 3 افراد جمع ہو جائے نا تو یہ کافی ہے، بہت مضبوط رائے ہوتی ہے جس میں امام صاحب اور آپ کے دونوں شاگرد، کیونکہ یہ دونوں مستقل مجتہد ہیں، یہ بھرپور طریقے سے اختلاف کیے بہت ساری چیز. اور یہ احناف کا ظرف ہے کہ احناف نے جھینگے کو ناجائز سمجھ کے بھی جھینگے کے بزنس کو جائز لکھا ہے، کیونکہ امام شافعی کی نظر میں کیا یہ حلال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز چاروں ائمہ کے نزدیک حرام نہیں ہے تو اس کے بزنس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. کاروبار اس مخلوق کا حرام ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو، ناجائز ہے. کیونکہ اختلافی ہے تو کاروبار کی حد تک جائز ہے. تو یہ بڑی بیلنس رائے ہے، سمجھتے ہو. ہاں جہاں جھینگے میں ابتلا بہت زیادہ ہے تو وہاں پھر جیسے بنگلہ دیش کے لوگ تو صدیوں سے کھائی جھینگا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہیں سارے حنفی. تو اب وہ ابتلا کی وجہ سے اب اتنا زیادہ وہاں ابتلا ہے کہ وہاں چھڑوانا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ جھینگا دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا. تو وہاں علماء کہتے ہیں، وہیں کے علماء کہتے ہیں بھائی ابتلا بہت. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے ہٹے نہیں ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو اور ابتلا بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت سے ثابت ہے، کوئی اندھی تقلید میں ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو خیر میں کہاں سے بیان لے کے چلا تھا، ہم کیکڑے پہ آ گئے. تو مجھے تو اسی میں اطمینان ہے میرے کہ ایک چیز ایک رائے کو بدل رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بریکیں فیل. خیر تو میں نے بات یہاں سے شروع، یہاں تک کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو پارسل نہیں کیا نا، تو مجھے 6 مہینے بعد یاد آ رہا ہوتا ہے ایک بات کی تھی، وہ گیا کہاں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذمہ. تو اور اسماعیل بھائی کو بھیجنا میرے ذمہ. تو خیر تو میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو میں یہ بیان یہ لے کے چل رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت قانون بنائے کہ لال بتی پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. آپ کہیں اگر ہم اس قانون کو فالو نہیں کریں تو کوئی بات نہیں بھائی، حکومت بڑی غفور الرحیم ہے. حکومت کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. آپ اگر لال بتی پہ نہ بھی رکیں تو یہ معاف کر دے گی. تو یہ میسج یہ جائے گا کہ گورنمنٹ کے دل میں خود اپنے قوانین کی ویلیو نہیں ہے. میں جو بیان کیا تھا نا، اسمگلنگ کی ارننگ حلال ہے، اسمگلنگ غلط ہے. تو لوگ بڑے کنفیوز ہوئے تھے، یہ کیا بات ہے، ایک کام غلط ہے لیکن اس سے جو آمدن آ رہی ہے وہ حلال ہے. بھائی آمدن کا تعلق اس سے ہے کہ آپ نے حلال پیسوں سے ایک چیز خریدی، اسلام کہتا ہے آپ اس کے مالک بن گئے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. اگر آپ اپنے پیسوں سے کچھ خریدتے ہو تو گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے، اس کے مالک کون ہو؟ آپ ہو. اصل میں حکومتوں نے آج انسانوں کو حکومتوں کا غلام بنا دیا ہے اور لیبل یہ لگایا ہم آزاد کر رہے ہیں. آزاد تھوڑی کر رہے ہیں، تو غلام بنا رہے ہیں. حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے. مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ارننگ سے جو کما رہا ہے وہ اس کا 100% مالک ہے. حکومت کا کام ہے اس کے مال کی حفاظت کا قانون بنائے کہ کوئی اس کو چوری نہ کرے، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کٹے اس کا. اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے اگر کچھ پیسے چاہیے تو سب سے کلیکٹ کرے. مثال کے طور پر ایک گلی میں سب لوگ رہتے ہیں، اب گلی کی سڑک ٹوٹ گئی ہے تو سڑک تو پھر ان گلی کے لوگوں کے پیسوں سے بنے گی نا. تو اتنا پیسہ انتظامیہ لے سکتی ہے جتنا گلی کی سڑک میں ضروری ہے، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں. اگر لیا تو واپس کرنا پڑے گا. تبھی تو اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک مالی جرمانہ ناجائز ہے اسلام میں. کیوں؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر حلال نہیں ہے. اور قرآن نے کہا کہ صرف تجارت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے تم کسی کا مال تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، معاہدہ ہوا ہے آپ کا. آج پوری دنیا میں جو عجیب ظالمانہ نظام ہے، ایک آدمی کی تنخواہ 40 لاکھ روپے، تنخواہ اس کی ہے 90 لاکھ روپے اور 40 لاکھ ٹیکس میں کٹ رہا ہے. ابے میں نے کہا یہ آزادی ہے یار. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ، بڑے بڑے گنڈوں نے بھی حکومت کی ہے، وہ بھی ایک دفعہ بندوق رکھ کے آپ کی جیب سے پیسے لے کے چلے گئے نا. ایک صاحب آئے، میرے لاکر سے 80 لاکھ چوری ہو گئے.
میں کہتا ہوں اگر تم کسی انگریز کے کنٹری میں ہوتے, ہر مہینے 40 لاکھ تمہارے بینک سے چوری ہوتے, اس پہ تم خوش ہوتے کہ میں بلیک منی کو کیا کر رہا ہوں, وائٹ. دھندا ہے میرے بھائی, دھندا ہے یہ. کافر میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسانوں کی مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے قوانین بنائے, اور اچھے اچھے الفاظ, تمہارا جو منی ہے وہ بلیک ہے یا وائٹ ہے, اور جو ٹیکس دیتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے وائٹ ہو گیا. ٹیکس لے کے آپ کا پیسہ تو بلیک ہو گیا نا. آپ کس بیس پہ لے رہے ہو؟ صرف اتنا لیا جا سکتا ہے جتنا پبلک کو شدید ضرورت ہو. شدید ضرورت کسے کہتے ہیں؟ جو اجتماعی مفاد کی, جیسے ڈیفنس ہے بھائی, فوج پہ پیسہ خرچ ہوگا, پولیس ہے, عدلیہ ہے, یہ حکومت کے, کیونکہ جج ہمارے لیے بٹھائے ہوئے ہیں نا, اگرچہ نہیں بٹھائے ہوئے لیکن ہمارے لیے. پھر وہی جمعے کا دن ہے کہ بھائی جب کوئی مسئلہ ہوگا تو پھٹا ہوگا تو ان لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے. تو جتنا ضرورت ہے اتنا, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. آپ باہر ملکوں میں جاؤ, اتنا ٹیکس, اور پبلک کہتی ہے, اتنا بیوقوف بنایا ہوا پبلک کو, کہتے ہیں ہر چیز فری ہے. گورے کے میں نام نہیں لیتا ملک کا, میں گیا ایک کنٹری میں تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے, یہاں سب کیا ہے, فری. بڑا انسپائر ہوا ہم کہ یار ہمارا تو کچھ, ہماری تو مرغی فری میں انڈے نہیں دیتی. ایک دن ہم اپنی گائے کو کم چارہ ڈالیں نا, رلاتی ہے دودھ. تو تمہارے سب کچھ فری, اسکول کی تعلیم فری, علاج فری. متاثر ہوا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی فضائی جہازوں کی کمپنی میں بڑی اچھی, میں نے کہا آپ کی تنخواہ, انہوں نے ڈالر میں بتائی تو پاکستانی 80 لاکھ 1 کروڑ کے قریب بن رہے تھے. اب تو زیادہ ہو گئی ہوگی. ویل ڈن. کہتے ہیں ملتے نہیں. میں نے کہا کتنے؟ کہتے ہیں 53% کٹتا ہے, 43 لاکھ روپے ہر مہینے وہ گورنمنٹ کو. میرے بھائی پاکستان میں آپ 43 لاکھ روپے آپ سیو کر لو, کوئی بھی چیز فری میں نہ ہو پھر بھی فری ہوگی. اور کیا, پتہ نہیں کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہو یار. ہاں وہ اس پہ خوش ہیں کہ اتنا کچھ ہو کے بھی ہمیں 60 لاکھ میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ گزارا ہو جاتا ہے, اچھا گزارا ہو جاتا ہے. 43% ٹیکس کٹتا ہے. گزارا تو ہوگا جب گورنمنٹ مالداروں سے 43% ٹیکس لے کے. اب دیکھو عجیب حساب کتاب ہے یار. حکومت کہتی ہے ہم آپ کے بوڑھے والدین کی کیئر کرتے ہیں, اولڈ ہوم. کیا کر تم کم بختو, تم اپنی جیب سے کر رہے ہو. اس بڈھے نے بیچارے نے ساری زندگی ٹیکس دیا ہے, اور اس کو تم اولڈ ہاؤس میں کیرم بورڈ کھلا رہے ہو, ڈبو کھلا رہے ہو اس کو اولڈ ہاؤس میں. اتنا بھاری بھرکم ٹیکس لے کے ریٹرن میں یہ دے رہے ہو تم. اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بھائی وہ ٹیکس نہ دے, جتنا بنتا ہے وہ تو دے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, کچھ تو بنتا ہے. گورنمنٹ کو حکومت چلانے کے لیے کچھ تو ٹیکس بہرحال چاہیے, لیکن اس کا اصول اور ضابطہ شریعت میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ. جیسے گلی میں سڑک بن رہی ہے تو میں محلے والوں سے پیسے اتنے کلیکٹ کروں گا جتنے سڑک کے بننے میں استعمال ہو, بس اس سے زیادہ واپس کر دوں گا. یہی ہوگا نا, 1 روپے بھی حلال نہیں ہے اس سے زیادہ. تبھی تو ہم جو اجتماعی قربانی مسجدوں میں ہوتی ہے, ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اجتماعی قربانی یہ کوئی سورس آف انکم کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ سورس آف انکم اس کو بناتے ہو تو پھر شرعی احکام ہے خرید و فروخت کے. پھر یہ کہ پہلے قبضہ کرو, اپنے رزق میں لاؤ, پھر اس جانور کو بیچو. قبضے کے بغیر آپ جانور نہیں بیچ سکتے. لہذا جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں مسجد اگر بزنس کر رہی ہے, مدرسہ بزنس کر رہا ہے, تو پہلے جانور خریدے گا, اپنے قبضے میں لے گا, اس کے بعد پبلک کو بیچے گا, پھر پروفٹ کما سکتا ہے. آپ تو پبلک کی طرف سے وکیل بن کے جانور خریدنے ہیں, تو وکیل تھوڑی کمیشن لے سکتا ہے. اگر وکیل کمیشن لے گا تو بتا کے لے گا کہ میں آپ کی طرف سے جانور خرید کے قربانی کر رہا ہوں, اس پہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے, فری میں نہیں کر رہا. تو وہ تو کوئی متعین نہیں ہوتا. تو دونوں چیزیں مکس چل رہی ہوتی ہیں, بزنس بھی اور وکالت بھی. یہ تو غلط ہے. تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ نے اجتماعی قربانی کر کے جب قربانی ہو گئی تو جو پیسہ بچا ہے تمام لوگوں کو واپس لوٹانا لازم ہے. 1 روپے بھی آپ نہیں رکھ سکتے. لوگ کہتے ہیں جی ہم مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں گے. بھائی ڈبے میں کسی کا پیسہ پوچھ کے ڈالا جائے گا, صحیح ہے نا. چاہے مسجد ہو, مدرسہ ہو, کسی کا پیسہ اس کی پرمیشن کے بغیر کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا. معاملات آج کل پوٹ پٹانگ چل رہے ہیں. تو ٹیکس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, جو گاڑیاں آتی ہیں نا, ہاں میں نے اسمگلنگ کی بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی اسمگلنگ میں شریعت یہ کہتی ہے آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے ایک گاڑی خریدی یا گندم کی بوری خریدی, وہ آپ کی ہے, شریعت اس کو آپ کی ملکیت مانتی ہے. اب آپ اس کو اپنے ملک میں لا رہے ہو, گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے اگر ملک میں اس طرح سے گندم آئے گی تو ہماری گندم کہاں جائے گی, اس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اس سے جو ہے نا اجتماعی طور پر ملک کی معیشت کو نقصان ہو, بول تو اس قانون پہ بھی بہت سارے تحفظات ہیں, لیکن خیر میں
اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہوتا ہو ایسا فائدہ ہوگا اس میں. گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر ہم آنے دے دیں تو کراچی کے سڑکوں پہ تو جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کی. جب چلنے کی جگہ نہیں ہوگی نا، اصول پتہ ہے کیا ہے؟ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس، تجارت میں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑو. یرزق اللہ بعضهم ببعض، اللہ ایک دوسرے سے سب کو روزی دے گا، سب کی ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری کرے گا اللہ تعالیٰ. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کریں، آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جب ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب خود بخود کم ہوتی ہے، وہ چیزیں خود بخود سستی ہوتی ہیں. روڈ پہ جب جگہ نہیں ہوگی تو کون گاڑی خرید کے چلائے گا بھائی؟ کہیں گے ہٹاؤ یا پھر دوسرے سڑکیں بناؤ نا اگر جگہ نہیں ہے. ایک گاڑی 1,00,000 روپے کی یعنی 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، وہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہوتی ہے؟ 3-3.5 کروڑ کی مل رہی ہوگی. خیر میں گورنمنٹ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، لیکن کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہے نہیں ہے. اب اتنا ٹیکس لے رہے ہو تو، اور پھر چلو لے لیا یار لگاؤ تو صحیح. اب دیکھو ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، آن لائن وہ کیمرے لگا دیے ہیں، جو بھی غیر قانونی کام کرے گا فوراً اس کو پینلٹی لگ کے آ جائے گی. سیٹ بیلٹ نہیں ہے پینلٹی لگ کے آ گئی. بہت اچھا ماشاءاللہ. دبئی والا کیا خیال ہے؟ تو سڑکیں کون سی ہیں؟ سڑکیں آپ کی جو چل رہی ہیں وہ ہیں آپ کی، کسی جنگل میں بھی ایسے کھڈے نہیں ہوتے. جب آپ نے لوگوں سے پیسہ کمانے کا جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ دبئی کو. مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. سندھ حکومت بہت اچھی سڑکیں بنا دیتی، جو فیسلٹیز دینی ہے وہ دے دیتی، پھر کلیکشن کرتی. کوئی بات نہیں یار، ہم سے لیا جا رہا ہے، ہم پہ ہی لگ رہا ہے. گٹر کے ڈھکن تک تو میں نے ابھی خود لگوائے ہیں، ڈھکن میں نے خود لگوائے ہیں. اپنی گلی میں ہمارے 2 گٹر کھلے ہوئے تھے، کتنے واقعات آ رہے ہیں نا، بچے گرے اور نکلے وہاں سے، تو بھی میں نے خود لگوایا اور سیمنٹ سے لگوائے تاکہ ہیروئن چی نہ لے گئے. ہیروئن چی لے جاتے کوریدرے ہوں گے، ہیروئن چی لگے ہوں گے روزانہ آ کے نا ایک ہتھوڑی مار کے جاتے ہوں گے، پتہ بھی نہ چلے. آخری دن پتہ چلے گا ڈھکن غائب. خیر تو فری پھوکٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب پیسے لیے اور غاصبانہ پیسے ہیں، ناجائز پیسے ہیں. ناجائز پیسے ہیں تو پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس قانون بنانے والا ہی اگر اس میں لچک پیدا کر دیا، تو میں فقہا کے اختلاف کی بھی مثال دے رہا ہوں. مجتہد یا مفتی جب کوئی رائے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے، جس کو وہ درست سمجھتا ہے وہ رائے بیان کرے گا، تو اس کی یہی ذمہ داری ہے، وہ یہ بتا دے گا کہ یہ جائز نہیں ہے بس. تو اگر آپ کو کسی اور مفتی کی رائے پر اعتماد ہے اس کو فالو کرو، لیکن خواہشات کی بیس پہ نہیں، علم اور تقوی کی بیس پہ، خواہشات کی بیس پہ نہیں. ورنہ تو آج کل مفتی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آپ کو، اگر آپ نے 3 طلاق دین آپ چاہتے ہو یہ 1 ہو تو بھی مفتی مل جائیں گے. آپ کی بیوی چاہتی ہے نہیں پوری 3 ہی ہو جائیں بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. بیوی کو آپ پسند نہیں ہو وہ 3 والا لے آئے گی. آپ چاہتے ہو یہ 3 دیے 1 بھی نہ ہو، یہ بھی مفتی مل جائیں گے آپ کو. 1 بھی نہیں، غامدی صاحب کہیں گے 1 بھی نہیں ہوئی. آپ چاہتے ہو اگر میں 1 تو ہو کسی طریقے سے، وہ بھی مل جائیں گے. جس پتھر اٹھاؤ گے نیچے سے مفتی نکلے، کوئی معیار نہیں ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو. مارکیٹ میں یہ دین تھوڑی ہے، تو دین کے ساتھ مذاق ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، قانون بنانے والا ہی پہلے سے کہہ دیں نہیں جو مرضی کرنا ہے. تو جب دنیا میں ایسا نہیں ہے، لوگ اس کو بے وقوف اور احمق کہتے ہیں، اس باس کو احمق سمجھا جائے گا. سر آپ کہہ رہے ہو 8 بجے آنا ضروری ہے، پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ ضروری اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں غفور رحیم ہوں. تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے پھر وہ. تو آپ سوچو کہ جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا باس ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنے قانون کو خود ہی وہ آپ کی نظروں میں گرا دے، تو خدا کیسے کر سکتا ہے یہ کہ وہ قانون بنا رہا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا. میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں، فجر میں بھی اصولی طور پر اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نماز سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے، خارج، کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی، بخاری مسلم کی حدیث، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے، وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم، اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع، اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑ۔ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ خیر، تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے، دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے، کافر۔ باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا، وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے۔ تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز۔ مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا یہ۔ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا، لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا، اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا۔ کیا خیال ہے، مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے، درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے، مومن نماز قضا نہیں کرتا، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی، اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو، یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو۔ سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑ کے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے، چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا، اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا۔ تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں۔ کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے، تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو، اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے، وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا، اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے۔ تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے۔ آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا۔ ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے، کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی۔ تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟
تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت موقدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر, اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو, مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں, اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس, اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو, لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے, بھائی یہ موقع نہیں ہے, یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے, دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں, یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں ہے, تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے جنازہ یعنی اس. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون ان قریب ان کو بدلا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا, نماز قضا. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے, اتنی بار زنا کیا, اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, اتنے قتل ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو, توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وانیبوا الی ربکم, لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے, کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری, اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے, پلٹ جائے, تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی, اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نہ, جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے اللہ کا در موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے, غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا, یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں, کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں, یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں, اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, اول تو جائیں گے نہیں, گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی, ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے, تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں, ہم تو بخشے بخشائے. نا میرے بھائی, تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں. تو یہودی اسی زام میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں, اللہ نے ہم موسیٰ بھیجے, داؤد بھیجے, سلیمان بھیجے, زکریا علیہ, یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں, جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا, تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے, تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے, آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی, کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں, بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں, بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں, دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں, بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا, ایک انگلستان سے آیا, ایک امریکہ سے آیا, اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے, تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا, تو پھر وہ کہتے ہیں بد اخلاق ہیں میرے ساتھ, تو یہ تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی. اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے, رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو, تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ, پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام کی, اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت, چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے, اور چور سے نفرت نہیں ہے اصل میں, چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں.
कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जबान, आपकी जबान, और माली मामलात में खयानत। झूठ बोलने वाला कैरेक्टर लेस होता है, और माली खयानत चोरी है ना। क्या ख्याल है? इन दो चीजों से तो इंसान के कैरेक्टर का पता चलता है ना। तभी अमेरिका में कानून है ना, सदर अगर झूठ बोल दे तो वो उसको सदारत से, वो नहीं, वो एक दफा केस बन गया था, सदर बुश पे बना था मेरा ख्याल है, क्लिंटन पे बना था, उसके बारे में केस हो गया था, इसने झूठ बोला है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भी अमेरिका का सदर ने झूठ कैसे बोल दिया, इतना बड़ा केस बन गया था, वो बड़ी मुसीबत में आ गया था कि भाई आप सदर होके झूठ बोल रहे हो। तो झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल। और दूसरी चीज क्या है? पैसों के मामलात में आप 2 नंबरी, किसी का पैसा खा रहे हो आप, ये मुसलमान नहीं कर सकता। तभी इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ काट दो भाई। 1 दिरहम किसी का खाया 40 दिन नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक आपके कैरेक्टर से है, किरदार से है। अबू सुफियान जब हिरकल के सामने बैठे थे ना, जमाने जाहिलियत में, हिरकल ने सामने बिठाया और अबू सुफियान के लोगों को पीछे बिठाया, और फिर नबी के बारे में पूछा। अबू सुफियान कहते हैं, खुदा की कसम मैं झूठ बोल देता, लेकिन मैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, दुश्मनी के बावजूद मैंने सच सच इसलिए बताया कि मुझे कौम के बारे में खतरा था, मैं वापस जाऊंगा, लोग कहेंगे कि अरब का सरदार होके झूठ बोल के आया है। मजबूरन सच बोला है मैंने कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, वरना वो जब इस्लाम दुश्मन था तो नबी की तारीफ क्यों करते हो? तो मुझे सच बोलना पड़ा कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो वापस ये लोग क्या बोले, अरब का सरदार है और क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इस्लाम में मेरे भाई चोर का हाथ जो है ना, ये चोरी को इस्लाम में हल्का जुर्म नहीं समझा गया, चोरी को बड़ा जुर्म समझा गया है। तो आप बताओ, अगर अल्लाह ताला चोर के बारे में भी रहम वाले जज्बात रखते तो हाथ काटने का हुक्म देते हैं भाई? ये जो डकैतियां करते फिर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग और बंदूक से, लोग बड़ा तरस खा रहे होते हैं, हाय हाय बेचारे को मौका दो। मैं कहता हूं नहीं, मौका दिया तो तुम बड़े जालिम हो, इस्लाम मौका नहीं दे रहा। डाकू की सजा इस्लाम में कुरान ने बयान की है कि चौक पे लटका दो दायां हाथ और बायां का पांव काट के उसको। अल्लाह को तरस नहीं आ रहा, अल्लाह को खुदकुशी करने वाले पे तरस नहीं आ रहा। हम लोग तरस खा रहे होते हैं, हाय बेचारे ने कर ली, हाय बेचारे नहीं। और भाई अगर इतना काबिल तरस होता तो अल्लाह जहन्नम की आग में क्यों फेंकता उसको? खुदकुशी जुर्म है भाई। दुआ ऐसी चीज नहीं है जो फरमाइशी प्रोग्राम हो, ये इंसान की अपनी कैफियत पर होता है। खत्म कुरान के मौके पर दुआएं, ये भी एक किस्म का इसमें भी रूहानियत कम और फैशन सा ज्यादा बन गया है। मैं एक दफा एक मस्जिद में गया खत्म कुरान के मौके पर, तो वहां इमाम साहब ने पहले से इश्तिहार लगवाया हुआ था कि हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी खत्म कुरान के मौके पर। इमाम साहब ने या इंतजामिया ने वो बैनर लगे हुए हैं, रो रो के हमारे यहाँ दुआएं मांगी जाएंगी। पब्लिक को ना बस इकट्ठा करना चाहते हैं हम लोग कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए। तो मैंने कहा कि अगर इमाम साहब को रोना नहीं आया तो क्या होगा? ये तो अपने इख्तियार में नहीं है ना। अब ये भी एक एंटरटेनमेंट का लोगों ने जरिया बना लिया है, रो रो के दुआओं को। भाई ये तो कभी रोना आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं है, वैसे ही मांग लो, और कभी नहीं भी मांगो। खत्म कुरान के मौके पर दुआ कोई वैसे भी जरूरी नहीं है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के यहाँ जब कुरान खत्म होता था तो दुआ नहीं होती थी, बस इधर भीतर का सलाम फेरा, हजरत उठ के चले जाते और कहते थे जिसने मांगनी है मांग ले, नहीं तो घर जाके मांग ले। वो तो बिल्कुल ही नहीं मांगते थे। इसकी वजह ये नहीं कि दुआ साबित नहीं है, असलाफ से ये दुआ साबित है, सहाबा कराम से, कि जब वो कुरान खत्म होता था तो वो दुआ मांगते थे। जाहिर है बाकायदा इज्तिमाई दुआ होती थी। लेकिन किसी भी चीज में जब एक चीज फैशन बन जाती है, रस्म बन जाती है, तो उसमें रूह खत्म हो जाती है, रूह खत्म हो जाती है। मैंने भी जब मैं यहाँ इमामत के लिए आया तो 1-2 साल मांगी, फिर 2 साल नागा किया दुआ का, क्योंकि 1-2 साल थोड़ा तगड़ी दुआ हो गई थी, खूब रोना धोना। तो अब क्या है कि लोगों के फोन आने शुरू हो गए, हजरत दुआ कब हो रही है? मैंने कहा ये मजे लेने लगे हैं दुआ में। ये क्या करने लगे हैं? मजे लेने लगे। तो मैंने एक ऐसे मौलवी साहब से दुआ करवाई जिनको रोने के अलावा सब कुछ आता था। ठीक है ना, मुझे पता था इनको रोना नहीं आएगा। मुझे अपने बारे में यह था कि मैं मांगूंगा तो मुझ पर कहीं रिक्कत तारी ना हो जाए, तो मैंने उनसे अलग से जबरदस्ती दुआ करवाई। मुझे पता था ये नहीं रोएंगे, और वो नहीं रोए। उन्होंने ऐसे सादा दुआ, तो फिर लोगों के मैसेज आए, खवातीन के फोन आए, ये कैसी फीकी दुआ, मजा ही नहीं आया। तो भाई मजे का क्या करना है अल्लाह के बंदो? अल्लाह से दुआ मांगो, रोना आ जाए ठीक है, नहीं आए तो मांग लो। अल्लाह तो दिलों को देखता है ना, हमारे दिलों को देखता है। तो और ये भी याद रखो, रोना इसकी अलामत नहीं है कि ये कोई बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं।
اس کی علامت بھی نہیں ہے. لوگ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں. اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو کل دعا میں ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں, 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں ہیں. رمضان میں ایک خاتون کا میسج آیا, رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں. میسج آیا باقاعدہ, رمضان میں تو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے, گھروں میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہو رمضان میں بھائی. میسج آیا خاتون کا. تو لیکن اگر کوئی امام رو لے, آنسو ٹپک جائیں, لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی, کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں, مرد کم روتے ہیں. ان کو رونا جلدی آتا ہے, خواتین کو رونا جلدی آتا ہے. تو رونا جو ہے نا یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اصل جو چیز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا نجاشی کا بھی. تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے, مگر یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محمود ہے, مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. پسندیدہ چیز ہے, پسندیدہ صفت ہے, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں, آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے, چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں. اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں, دعاؤں میں ہاں ہو ہی ہاں چیخو پکار لگا ہوا ہے, ناک رگڑ رہے ہیں سجدوں میں, رو رو کے پاگل ہو گئے, مگر گناہ نہیں چھوڑتے, تو یہ رونا مقبول نہیں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا, قادیانی ایک کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں, ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں, تو وہ ہم لوگ 2-2 3-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا 2-2 3-3 گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں. میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی. میں نے کہا 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے رو لو, بخشش نہیں ہوگی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا کیا ہے؟ نبی. اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا, ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا. کہہ رہے کہاں ہیں جھوٹے وہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں, اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. اور اللہ نے اس کو ایسا رسوا کیا, ایسا ذلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں تبدیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں. بولے ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں, کتنے چھاپے ہیں. کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہے نا اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیو کر لی کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا. ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی, سندیں ان کی باقاعدہ, راویوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے. جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. ان کے ہاں اتنی چینجنگ. تبھی ایک نے پہ بات کر رہا تھا, روتے قادیانی بھی بہت, اور ہمارے پیارے پیارے جو ہیں وہ تو بہت روتے ہیں. بس آپ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن تو یاد رکھو کسی کے رونے سے متاثر جب تک اس کا عمل نہ دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا رونا بری بات ہے, اصل چیز کیا ہے؟ عمل میں مضبوطی. عمل میں مضبوطی کے ساتھ رونا ہو تو ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اعمال دل ایسے کھوکھلے ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے ختم قرآن پہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں, صبح پھر فلم دیکھ رہے ہیں. یار ابے بھائی تو رات کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ روتے ہوئے بھی یہ نیت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی, پتہ نہیں کس بات پہ رو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک صوفی بزرگ تھے, انہوں نے ایک شعر کہا کہ پتہ نہیں یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ دریابہ حباب اندر, دریابہ حباب اندر. یعنی اللہ کی محبت میں کوئی بزرگ شعر پڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب تماشا ہے کہ دریا جو ہے وہ بلبلے کے اندر آیا ہوا ہے. بلبلا ہوتا ہے نا وہ تو 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے, تو اس بلبلے کے اندر پورا دریا تو نہیں آ سکتا. حباب کہتے ہیں کہ بلبلے کو. تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے اور میرے دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئی
छोटे से टुकड़े में, तो ये ऐसा ही है जैसे कि दरिया बुलबुले के अंदर, दरिया बहबाब अंदर। तो जो बुजुर्ग बैठे हुए थे बड़े महसूस हुए, लेकिन एक देहाती हु करके रोने लगा, फूट फूट रोने लगा। लोगों ने कहा यार ये कोई, इसमें ज्यादा मारिफत है अल्लाह की ना, इसको जितना ये शेर समझ में आया इतना तो किसी और को समझ में नहीं आया, क्यों ये ऐसा फूट फूट के रो रहा है, दरिया बहबाब अंदर, लेकिन शक्ल से कोई इतना बड़ा बुजुर्ग लग नहीं रहा है। तो अब वो बुजुर्ग उसके पास गए, उन्होंने पूछा कि मेरे मुरीदों में कोई भी शेर पे इतना गिरिया तारी नहीं हुआ किसी पर भी, और कोई भी इतना नहीं रोया, तुम्हारे अंदर अल्लाह की कोई इजाफी मारिफत है कि तुम इसकी गहराई तक पहुंच गए हो। यानी अल्लाह की मोहब्बत एक दिल के छोटे से टुकड़े में आ जाती है, ऐसे जैसे दरिया किस में आ गया, कूजे में आ गया, और दरिया जनाब बुलबुले में आ गया। भाई किस बात पे रो रहे हो? नहीं, हाँ वो बड़ा मुतासर, उसने कहा मैं इस पे मुतासर हुआ हूं कि दरिया में बहा बंदर, वो कह रहे थे दरिया बहबा बंदर, कह रहे दरिया में बहा बंदर, अल्लाह की कुदरत है कि दरिया में बंदर बह रहा है। वो शेर पढ़ रहे थे दरिया बहबा बंदर, वो समझ रहा था कि दरिया में बहा बंदर। अब इस पे रो रहा है, अल्लाह की कुदरत है दरिया में बहा बंदर। अल्लाह, तो पता नहीं रोना जब अच्छा है, आप रो किस बात पे रहे हैं? अगर पब्लिक को देख के रो रहे हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है, तो सब रो लेते हैं, वो तो हंसते भी हैं। अगर हंसने का माहौल बनता तो आप क्या बनते? और अगर वैसे ही रो रहे हैं, और अगर गुनाहों की निदामत पे रो रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मतलूब है, इससे इंसान का दिल नरम होता है और उसको गुनाहों पे शर्मिंदगी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, कोई जहन्नम की आग जो है ना, उसको समंदर का पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन अल्लाह के खौफ से निकला हुआ एक आंसू उसको बुझा देता है। तो इसकी फजीलत है। तो इसलिए अमल पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये दुआ को फैशन ना बना लेना चाहिए कि बैनर लग रहे हैं और एक एंटरटेनमेंट हो रही है। एक जगह मस्जिद में मैं गया, इमाम साहब ने वहां भी कहीं लगाया होगा बैनर के रात को रो रो के दुआएं होंगी। अब क्या हुआ, मेरा बयान था खत्म कुरान के मौके पर वहां, तो बयान के बाद वो उन्होंने लाइटें बुझा दी, मुझे कहा दुआ कराएं, मैंने कहा मैं नहीं करा रहा, मैंने कहा मैं आपके इस प्रोग्राम का, दिल में मैंने सोचा भाई ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा है, आप ही कराएं। अब मैंने देखा ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रोएं, क्योंकि बैनर पे क्या लिखा हुआ होगा, अब रोना आ नहीं रहा। पब्लिक बोलेगी यार हम लोग को इसलिए बुलाया था, कोई कहां से आया हुआ है, कोई किधर से आया हुआ है। अब वो साफ लग रहा था कि ओवर एक्टिंग हो रही है। ओवर एक्टिंग नहीं होती कि यार नहीं आ रहा है, तो ऐसे मौके पे तो और भी नहीं आता, वो तो अपनी कैफियत है। तो इसलिए इस चीज को इतना मुसल्लत ना किया करें। असल चीज क्या है? अमल। और ये भी याद रखो, ये जो इज्तिमाई दुआएं होती हैं, ये तो दुआ सिखाने के लिए होती हैं, ताकि दुआ के अल्फाज याद हो जाएं। लोगों को ये नहीं पता होता मांगना क्या है, दुआ के अल्फाज याद हो जाएं। लेकिन शरीयत में इनफिरादी दुआ की अहमियत इज्तिमाई दुआ से ज्यादा है, इसलिए इनफिरादी दुआओं पर ज्यादा जोर लगाया करो, इज्तिमाई को कम अहमियत दिया करो। शरीयत में बाज आमाल ऐसे हैं जो इज्तिमाई सतह पे ज्यादा अहम है, जैसे फर्ज नमाज, जुमे की नमाज, ईद की नमाज, है ना? क्या ख्याल है भाई? तरावी की नमाज, इनमें इज्तिमा की ज्यादा फजीलत है। बाज अमाल ऐसे हैं जो इनफिरादी ज्यादा अहम है। तहज्जुद की नमाज ये जमात से अहम नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा मस्जिद के बिल्कुल मुत्तसिल था, मगर आप तहज्जुद अपने घर में पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। समझ आई बात? मस्जिद में नहीं, कहां पढ़ते थे? घर में, तन्हाई में बिल्कुल। इशराक की नमाज 2 रकअत जमात से है, ये इनफिरादी है, इनफिरादी है। तो दुआ के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और खुफिया, चुपके से। कल बताया ना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इदनादा रब्बहु निदाअन खफिया, चुपके से पुकारा अपने रब को, चुपके से। तो दुआ में जो मतलूब है वो क्या है? आजिज़ी हो और चुपके से हो, और चीखो पुकार ना हो। बाज लोग क्या करते हैं, दुआओं में आजकल एक चीखो पुकार का माहौल बन जाता, हा हू हा, धाड़े मार मार के हा हो। ये सही नहीं है, मनसूस है कुरान में, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। आगे फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहां हद से तजावुज का मतलब क्या हुआ है? चीखो पुकार, हा हा, बाहर के स्पीकर भी ऑन और उधर के स्पीकर भी ऑन, और पूरी दुनिया हा हू एक लगा हुआ है। वो जैसे होता है ना, एक मातम की सी कैफियत बन जाए, ये नहीं है भाई, इसमें पसंदीदा नहीं है। तो इसलिए पता है आपको, इतना इसमें अहमियत है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं ना कि आमीन आहिस्ता कहो, फिक़ह हनफी में है ना कि आमीन, इमाम के पीछे आमीन क्या कहेंगे? आहिस्ता से। क्यों?
بعض حضرات جو کہتے ہیں جہرن آمین ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. امام حنیفہ پھر زور سے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ قرآن کو. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ سے, اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے, یہ بھی تو دعا ہے نا. تو اس لیے کیسے مانگی جائے گی؟ آہستہ. رہا یہ کہ نبی نے کیوں زور سے, نبی سے پابندی ہمیشہ زور سے مانگنا ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آئے نا زور سے مانگی, تو وہ نبی نے تعلیم کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں چند آیتیں جہرن تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ ظہر میں تلاوت آہستہ ہے زور سے, لیکن آپ نے کی ہے تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں. نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے. نبی کے بعد اب کسی کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس سب کو پتہ چل گیا ہے, اب یہ بات پھیل گئی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دو مرتبہ زور سے آمین کہہ دی, یہ سکھانے کے لیے امت کو. اصل حکم کیا ہے؟ آہستہ ہے. تو آہستہ آمین پر بھی روایتیں. تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے اور چپکے سے ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا, رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں, کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا اس کا بس بیڑا پار ہو گیا, سمجھ وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں, ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے, اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اب آپ مایوس ہو رہے ہیں. حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی, اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو, وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی, اللہ کہتا ہے جاؤ اب نہیں ہو رہی, جاؤ. تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی, جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں, واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے, دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے, تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا, یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنا. ایسے کئی حج کیے, ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا, انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی, میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا, لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم, بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں, بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا تو کر دے. تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا, اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے, یہی ہے, یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے, عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں, عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو میں. ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی, ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا, اتنی لمبی کتاب ہے نا, وہ اتنی موٹی, اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھایا وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفحات کیا ہیں باقی. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی, تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے, کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم اس کو کہتے ہیں. جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تھوڑا سا آ رہا ہو, اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی فلموں کے ساتھ.
ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرد تھے, انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. کیا مطلب انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی, 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے تو انگلش, مگر ہے کتنے گھنٹے کی؟ 3 گھنٹے, اور گانے بھی ہیں اس میں. یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی, وہ والی فلم. میں نے کہا وہ پتہ نہیں, لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یار. اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں, لیکن تم جو یہ اصطلاح لے کر آئے ہو مارکیٹ میں, اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو. تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے؟ عقل تھوڑی ہے, کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے, کسی کے نہیں آتا. تو ہر اشکال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں چھوڑ کے, ہاں اللہ سے دعا مانگو, اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟ کیا مندر جائیں, کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی, یہی ہے اللہ, ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی, نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ, تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے, آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے, اللہ بس تو ہی بچا لے, اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سند ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے, تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے, نیچے ہو جاؤ جب وہ تیر پھینکے, آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ. اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں, یہ تیروں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ. اور اللہ سے یہی کہنا ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا. اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا؟ بولے یار تو